بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد، السلام علیکم۔ مومنین، آج آپ کے سامنے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے حوالے سے ایک روایت لے کر حاضر ہوں۔ یہ کتاب دلائل الامامت ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے معرفت آل محمد۔ اس کے صفحہ نمبر 110 پہ یہ روایت ہے۔ جب مسلمانوں کو دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا علم ہوا تو وہ جنت البقیع میں آئے اور وہاں 40 نئی قبریں دیکھیں، تو انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان 40 قبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی قبر کون سی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر چلانے لگے اور ملامت کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان اپنی صرف ایک بیٹی صلوات اللہ علیہا کو چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ ان کی شہادت ہونے کے بعد تدفین بھی ہو گئی، لیکن تم میں سے کوئی بھی ان کی شہادت اور نماز جنازہ کے وقت موجود نہ تھا، جیسا کہ وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور نماز جنازہ کے وقت بھی موجود نہ تھے، بلکہ حد ہو گئی کہ تمہیں ان کی قبر کا بھی علم نہیں۔ اس پر ان لوگوں کے حاکم نے کہا، یعنی ابو بکر نے کہا، مسلمان عورتوں کو بلاؤ کہ وہ ان قبروں کو کھولیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی کون سی قبر ہے، پھر ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور قبر کو دوبارہ بنا سکیں۔ جب یہ خبر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ شدید غضبناک حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سرخ اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا غضب اللہ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ آپ علی علیہ السلام نے پیلی زرد رنگ کی عبا اوڑھ رکھی تھی جو آپ علیہ السلام صرف غضب اور ناپسندیدہ حالات میں اوڑھتے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، ید اللہ کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تیزی سے چلتے ہوئے جنت البقیع میں ان لوگوں کے پاس پہنچے جو یہ باتیں کر رہے تھے، جو دھمکیاں دے رہے تھے قبر کھودنے کی۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ علی علیہ السلام تمہارے پاس آیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی اس غضبناک حالت میں۔ اللہ کا غضب اللہ کے چہرے پر نمایاں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر ان قبور سے ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے ہٹا تو میں ان قبروں کو کھولنے کا حکم دینے والوں کی گردنیں ذوالفقار سے اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک شخص اور اس کے ساتھی آپ کے سامنے آئے اور اس شخص نے کہا، اے ابو الحسن، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی عمر نے کہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم، ہم فاطمہ علیہ السلام کی قبر کھولیں گے اور اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص یعنی عمر کے لباس کے اطراف سے اس کو پکڑا اور اسے زمین پر پٹخ دیا اور فرمایا، اے ابن سودا، یاد رکھ، میں نے اپنا حق خلافت یعنی اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لوگوں کے دین اسلام سے واپس اپنے پرانے دین پر لوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ یعنی اس وجہ سے نہیں خاموشی اختیار کی کہ میں تم سے کوئی ڈر گیا تھا، میں اس لیے یہ اپنا خلافت کا حق چھوڑ دیا کہ مجھے اندیشہ تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ دین اسلام کو چھوڑ کر یہ لوگ واپس اپنے پرانے دین پر پلٹ جائیں گے، اور جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علی علیہ السلام سے کہ بھئی جب تک اتنے لوگ نہ ہوں تم خلافت کے لیے نہ لڑنا۔ اب جو قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ ہے تو سنو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی علیہ السلام کی جان ہے، اگر تم یا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے ادھر ہاتھ بڑھائے تو میں زمین کو تمہارے خون سے رنگین کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تمہارا جی چاہتا ہے
اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو قبر کھول کے دکھاؤ اے عمر۔ اتنے میں ابو بکر نے کہا یا ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، اسے یعنی عمر کو چھوڑ دیں، ہم کچھ بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا لگتا ہو۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو چھوڑ دیا اور تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے۔ پھر کوئی شخص دوبارہ اس کام کی طرف نہیں لوٹا، یعنی بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جو اس میں 40 قبریں جو رسول علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، اس کی طرف کسی نے نگاہ نہیں کی۔ دوبارہ یہ جو اقدام کرنے لگے تھے اس سے باز آئے۔ اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد وعلی محمد وآخرت آبنا ولا ذالک۔ اللہم لانا لصابت التي جاہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وبات وطابت لا قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا بے شمار۔ پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت، اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت، اور ان سے دشمنی کرنے والوں پر لعنت، ان کا حق چھیننے والوں پر لعنت، اور ان پر ظلم کرنے والوں پر لعنت، ان کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا علی مدد مومنین کرام۔